کے لیے سب سے مشکل کا وقت کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا جب جوان بیٹا مارا جاتا ہے۔ فرماتے جب حسن کو زہر دیا گیا، ایک مرتبہ جگر کے ٹکڑے مولا کے منہ سے نکلنے لگے، امام حسین نے تشت کو آگے کیا۔ ایک مرتبہ مولا حسن نے فرمایا حسین بھیا جلدی اس تشت کو چھپا دے۔ کہ بھیا تشت کو کیوں چھپاؤں؟ کہا حسین ابھی بہنیں آنے والی ہیں، کہیں ان ٹکڑوں کو دیکھ نہ دے۔ میں کہوں گا مولا آپ نہیں چاہتے آپ کے جگر کے ٹکڑے کوئی بی بی دیکھے؟ ارے کربلا میں زینب نے قاسم کے ٹکڑوں کو کس طرح دیکھا ہوگا؟ ایک مرتبہ حسن کہنے لگے بھائی میرا سینہ بڑا دکھ رہا ہے، زہر بڑا عجیب تھا، میرے سینے میں درد ہو رہا ہے، مجھے لٹا دے بستر پر۔ جب حسین نے حسن کو لٹا دیا، بنی ہاشم کی عادت تھی اپنے بچوں کو سینوں پہ سلایا کرتے تھے۔ قاسم کی عمر چھوٹی تھی، دوڑتے ہوئے ایک مرتبہ بابا کے سینے سے لپٹ کر سو گئے۔ ام فروا دوڑتی ہوئی آگے بڑھی، قاسم بابا کے سینے سے اتر جا، بابا کو بڑا درد ہے سینے میں۔ امام حسن نے کہا میرے بیٹے کو میرے سینے سے نہ اٹھانا، میں اپنے بیٹے کو روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ پھر مولا فرماتے ہیں اے ام فروا ایک وقت آئے گا میرا بیٹا بڑا پریشان ہوگا، میں تمہیں اپنا تعویذ دے رہا ہوں، جب میرا بیٹا پریشان ہو نا اس وقت یہ تعویذ میرے لال کو دے دینا۔ اور ام فروا یاد کرنا جب میرا حسین کربلا کی طرف جائے تو میرے قاسم کو ضرور بھیجنا۔ فرماتے جب قافلہ مدینے سے چلنے لگا تھا، جناب ام فروا قاسم کو لے کر آتی ہے، فرماتی آقا حسین حسن کی وصیت تھی میرے لال کو لے جاؤ، اگر زحمت نہ ہو تو میں بھی قافلے میں چلنا چاہتی ہوں۔ فرماتے جب شب عاشور آئی، جناب قاسم خیمے میں آتے، فرماتے چچا جان کل کیا شہید ہونے والوں میں میرا نام ہے؟ حسین کو بڑا پیار آیا، فرماتے قاسم کل شہید ہونے والوں میں اصغر کا بھی نام ہے۔ فرماتے ایک مرتبہ قاسم کو جلال آیا، انگڑائی لی، کہا چچا کیا ان ظالموں کی اتنی جرت کے خیموں میں داخل ہو جائیں گے؟ حسین کو بڑا پیار آیا، قاسم کو سینے سے لگایا، کہا نہیں میرے لال میں اصغر کو میدان میں لے جاؤں گا، کوئی خیمے میں نہیں آئے گا۔ میں کہوں گا مولا قاسم اس وقت کہاں تھے جب شام غریبہ آئی تھی؟ ارے کسی ظالم نے زینب کی چادر کو چھینا تھا، اس وقت کہاں تھے جب کسی ظالم نے سکینہ کو تماچے مارے تھے؟ جب کسی نے مولا زین العابدین سے کہا تھا نا کہ مولا آپ اتنا روتے کیوں ہیں؟ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ مولا فرماتے مجھے ایک سوال کا جواب دے، اگر کسی جواں بیٹے کے سامنے اس کی ماں کے سر سے چادر اتاری جائے وہ جواں بیٹا کیا کرے گا؟ کہ مولا مر جائے گا۔ مولا فرماتے 40 سال گزر گئے میں سجاد زندہ ہوں۔ میں کہوں گا مولا قاسم کاش آپ ہوتے اور دیکھتے آپ کی ماں کی چادر کس طرح اتر رہی ہے۔ فرماتے صبح ہوئی، سب سے پہلے اصحاب حسین شہید ہوئے۔ اس کی بھی ایک وجہ تھی میرے عزیزو، کربلا میں مرنا آسان تھا لیکن جینا مشکل تھا۔ جو پہلے چلا گیا مر گیا، لیکن جو زندہ رہا اس نے عباس کے بازو بھی کٹتے ہوئے دیکھے، جو زندہ رہا اس نے اصغر کی گردن میں تیر کو بھی لگتے ہوئے دیکھا۔ فرماتے سب شہید ہوتے جاتے تھے، قاسم کا دل تڑپتا تھا، ماں کہتی تھی قاسم تو ابھی تک زندہ ہے، گیا کیوں نہیں؟ کل کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی کہ ام فروا تو سید زادی نہیں، یہ تیرے دودھ کا اثر ہے، قاسم جلدی جا میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جا۔ فرماتے قاسم حسین کے پاس، چاچا مجھے اجازت دیجیے۔ حسین فرماتے تھے قاسم میں جب بھی تجھے دیکھتا ہوں مجھے میرا حسن یاد آتا ہے، چہرے چہرے سے مجھے حسن کی خوشبو آتی ہے کہ قاسم میں تجھے نہیں بھیج سکتا۔ فرماتے علامہ طاووس فرماتے ہیں، طاووس فرماتے ہیں جناب قاسم جس طرح چھوٹے بچے اپنے گھٹنوں پر سر کو رکھ کے روتے ہیں نا، جناب قاسم نے گھٹنوں پر سر کو رکھا اور زار و قطار رونے لگے۔ یتیم بچہ جب روتا ہے نا تو ماں برداشت نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ میں فرمانے کا بیبیوں جا کر دیکھو میرا لال رو کیوں رہا ہے۔ جیسے قاسم کو لایا گیا کہ میرے لال کیوں رو رہا ہے، کہ اماں چچا اجازت نہیں دیتے۔ ایک مرتبہ ام فروا کو حسن کی وصیت یاد آئی، تعویذ کو نکالا کہ بیٹا تیرے بابا نے کہا تھا جب مشکل کا وقت آئے تعویذ کو کھولنا۔ جیسے تعویذ کو کھولا لکھا تھا میرے لال قاسم اگر اپنے چچا کو پیاسا پاؤ تو مدد کرنا، اگر اپنے چچا کو غریب پاؤ تو مدد کرنا، اگر اپنے چچا کو تنہا پاؤ تو مدد کرنا، حسن بن کے مدد کرنا۔
فرماتے ایک مرتبہ بڑی خوشی سے تعویذ کو حسین کی طرف لے گئے، جیسے حسین نے تعویذ کو بڑا، ایک مرتبہ قاسم کو گلے لگا کر کہنے لگے اے میرے بھائی حسن، تجھے میں یاد تھا، میری پیاس تجھے یاد تھی، میری تنہائی تجھے یاد تھی۔ عمر بڑی چھوٹی تھی قاسم کو، فرماتے جب گھوڑے پہ بٹھانا چاہا، جب زرہ کو پہننا چاہا تو قاسم کا بدن چھوٹا تھا، زرہ بڑی تھی، لیکن حسن کے لال کو گھوڑے پہ بٹھایا۔ عزیز و روایت کے جملے گئے، جب جناب قاسم میدان کی طرف بڑھے، کربلا کا جو بھی شہید جب بھی میدان میں گرا سب نے حسین کو آواز دی تھی، لیکن قاسم کربلا کا اتنا چھوٹا شہید تھا، ارے جب گھوڑے سے گرا تو حسین کو آواز نہیں دی۔ ایک مرتبہ فریاد بلند کی، اماں اماں میں گھوڑے سے گر گیا۔ اماں فرماتے جب حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف چلی گئی تھی۔ ایک ایرانی شاعر اپنی شاعری میں کہتا ہے جیسے قاسم کی نگاہ حسین پہ پڑی، فریاد کر کے کہنے لگے اے امو ببین قاسم ذرا، اے چچا ذرا میری ٹوٹی ہوئی پسلیوں کو دیکھے، جس طرح دادی زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، ارے میری پسلیاں بھی ٹوٹ گئی ہے۔ قاسم کا لاشا پامال ہو گیا، جیسے حسین کربلا کے میدان میں پہنچے، کہیں پہ قاسم کی لاش نظر نہیں آئی۔ ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا، حکم دیا اے قاسم امام ہو کر کہتا ہوں اپنے چچا کو آواز دو۔ ایک مرتبہ مغرب سے آواز آئی، جی میرے مولا۔ مشرق سے آواز آئی، جی میرے مولا۔ حسین نے اپنی عبا کو اتارا، زمین پہ بچھایا، ارے کٹی ہوئی انگلیاں اٹھائی، کٹے ہوئے گوشت کے ٹکڑے اٹھائے، نجف کی طرف منہ کیا، کہا بابا علی خیبر کو فتح کرنا آسان ہے مگر یتیم کی لاش، بابا یتیم کی لاش کو اٹھانا بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ ایک مرتبہ گٹھڑی کو باندھا، اپنی پیٹھ پہ رکھا، قاسم کی